ایک اور رکھ دیں سر ہاں ایک اور ابھی تو بالکل ٹاپ پہ ہو جائیں گے آپ. صحیح. ہاں ہاں ابھی گڈ گڈ. جی سر بس یہ پریس کانفرنس شروع کر دو. بیٹھ جو بھائی آپ یہ سن کے پتہ چلے گا آپ کو پھر اینڈ پریس دیکھیں. جی جی شروع کریں جی. ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے تکلیف دی اس ٹائم کے اوپر، لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ اب یہ ارشد شریف کا جانا اس ملک سے، اس دنیا سے، اب یہ غیرت کی بات ہے. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، کوئی ڈرے یا مرے، میں ضرور کھڑا ہوں گا. میرا وہ دوست بھی تھا، میرا میزبان بھی تھا، اور میرا بہت پیارا دوست تھا. اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. میں آپ کو آج ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا، اور آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ بتاتا رہوں گا، کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا. اگر ارشد شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو، مجھے بھی لگ سکتی ہے، لیکن موت کا تعین اللہ نے کیا ہوا ہے. نمبر ایک، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں. نمبر تین یہ کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں، وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بدتر ہی ہیں. اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی، 20 گولیاں چلیں اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے. ارشد شریف کو کوئی 8 10 20 گولیاں نہیں لگیں. ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں، جو سینے پہ اور سر پہ ہے. اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10 20 لگتی. نمبر ایک. اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی، وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ بچے کی، اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی، اس کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعقب کیا، اس کو روکا، اس پہ گولیاں چلی. تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائے گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ؟ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے. لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے، اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے، اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے. اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا، شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے. اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے
میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, نام بھی دے دیے ہیں, انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں, لوکلی بھی دے دیے ہیں, اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی, میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں, ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا, مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے, نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آریں کٹی وہ کٹی, 15 کٹی یا 16 کٹی, لیکن ارشد شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا, بتایا, مجبور کیا, اور وہ شخصیت ہیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے, اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لنڈن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لنڈن چلے گئے ہیں, وہ لنڈن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا, جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا, جو یہ سازش کر رہا تھا, جس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج, جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں, اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے, اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے, لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا, نہ وہ بھاگنے والا تھا, نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے, اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے اب فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا, کینیا میں اس کو کس نے چھپایا, کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا, کینیا میں وہ کیا کرتا رہا, اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور اپنی خواہشات, اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی.
سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا، کسی قسم کا بھی چیز. ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا. لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا، تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے، اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المیہ ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے، اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی، پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے،